سورہ التوبہ، جسے سورہ توبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قرآن مجید کا 9واں باب یعنی 9ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ اپنے مخصوص موضوعات اور سیاق و سباق کی وجہ سے قرآن مجید کی باقی سورہ مبارکہ میں سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 129 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ اس کی آیات مبارکہ شمار کے لحاظ سے چھوٹی آیات ہیں، لیکن اس کا مضمون وزنی اور گہرا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو مدنی سورہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی واحد سورہ مبارکہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، سے شروع نہیں ہوتی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ شریف درج نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہ سورہ مبارکہ اہم مقام رکھتی ہے۔ سورہ توبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ایک نازک مرحلے کے دوران، خاص طور پر ہجرت مدینہ کے 9ویں سال میں نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن مجید کی تمام سورہ مبارکہ میں سے یہ 9ویں نمبر پر یعنی 9ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس وقت مسلم معاشرے نے اپنے آپ کو قائم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسلام ایک جزیرہ نما کے طور پر عرب میں نمایاں ہو رہا تھا۔ تاہم یہ وقت اہم مشکلات اور تنازعات کا وقت بھی تھا، کیونکہ غیر مسلم قبائل اور گروہوں کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ ان واقعات کے جواب میں نازل ہوئی تھی جس میں جنگ، سفارتکاری، منافقت اور مختلف گروہوں کی طرف سے مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے مسائل کو حل کیا گیا تھا۔ توبہ اور استغفار۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ میں سچے دل سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کے تصور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کے لیے حقیقی پشیمانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مشرکین کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی۔ سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی مسلسل دشمنی اور خلاف ورزیوں کی وجہ سے معاہدوں کی تحلیل کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ امن معاہدوں کے خاتمے اور کھلی معاذرائی کے بارے میں اعلان کرتی ہے۔ جہاد کا حکم۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ میں ان لوگوں کے خلاف دفاعی جنگ یعنی جہاد کے تصور سے متعلق بات کی گئی ہے، جنہوں نے امن معاہدوں کو توڑا اور امت مسلمہ کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ یہ غیر جنگجوؤں اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے فوجی مہارات کی تیاری اور انعقاد کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ منافقت اور اخلاص۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ میں مسلم صفوں کے اندر نفاق کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ مومنوں کو اسلام سے اپنے ارادوں اور وابستگی کا جائزہ لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ حقیقی ایمان اور عقیدے کے درمیان فرق کو نمایاں کرتی ہے۔ مالیاتی ذمہ داریاں اور صدقہ۔ سورہ توبہ مالی ذمہ داریوں جیسے زکوٰۃ اور خیرات دینے کی دوسری شکلوں اور خاص طور پر تنازعات کے وقت معاشرے کی حمایت میں ان کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ فیصلہ اور احتساب۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ میں آخرت میں اللہ کے فیصلے اور جواب دہی کے تصور کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو خبردار کرتی ہے جو پیغام کو مسترد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پیغام کو مسترد کرتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جن کے نتائج انہیں بعد کی زندگی میں بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ رحم اور ہمدردی۔ اگرچہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ بنیادی طور پر انتقام اور جواب دہی کے موضوعات پر بات کرتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور بخشش پر بھی زور دیتی ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ توبہ ہمیشہ ایک مہربان اور مہربان خالق کی طرف سے ہی قبول کی جاتی ہے۔ سورہ توبہ معاشرتی حرکات کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتی ہے، خاص طور پر تنازعات کے وقت، اور رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ مسلمانوں کو ان چیلنجوں سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ یہ اخلاص، توبہ، جواب دہی اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے
کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ جنگ، سفارتکاری اور ذاتی احتساب کے باب کے موضوعات انسانی وجود کی کثیر جہتی نوعیت اور مختلف حالات میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک جامع اخلاقی فریم ورک کی ضرورت کی عکاسی کرتی ہے۔ سورہ توبہ جس تاریخی تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس کے مواد اور ہدایات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا علماء اور قارئین یکساں طور پر سورہ کے پیغام اور مطابقت کے بارے میں مزید جامع تفہیم حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات کو ان کے تاریخی تناظر کی روشنی میں پڑھنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔